السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز اور صحت یابیوں کا اعلان۔ فجیرہ کے تارکین وطن نے تباہ شدہ پاسپورٹ دستاویزات کے لیے سفارتی مشن سے تعاون کی اپیل کی۔ اماراتی صدر کا جنرل قمر جاوید باجوہ کو ٹیلی فون، ہیلی کاپٹر حادثے پر اظہار افسوس۔ امارات پاکستان میں $1 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا، روزگار کے مواقع بڑھنے کا امکان۔ پولیس کے ساتھ بچے کی گمشدگی کی جھوٹی رپورٹ، عوام کو مصدقہ ذرائع کی خبروں پر یقین کے حوالے سے تاکید۔ امارات میں VPN کا استعمال کرتے ہوئے فحش مواد دیکھنے سے آپ کو 2 ملین درہم جرمانہ ہو سکتا ہے۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز اور صحت یابیوں کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں 6 اگست بروز ہفتہ کرونا وائرس کے 994 نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق مملکت میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 9,97,769 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1038 افراد اس مرض کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے، جس کے ساتھ مجموعی صحت یابیوں کی تعداد 9,76,628 ہو گئی ہے۔ آج مملکت میں کرونا وائرس سے کوئی ہلاکت ریکارڈ نہیں کی گئی ہے۔ 2,337 مجموعی ہلاکتوں کی تعداد ہے، جبکہ ایکٹیو کیسز کی تعداد 18,804 ہے۔ فجیرہ کے تارکین وطن نے تباہ شدہ پاسپورٹ دستاویزات کے لیے سفارتی مشن سے تعاون کی اپیل کی۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ ہفتے کے سیلاب سے فجیرہ میں سینکڑوں تارکین وطن کے پاسپورٹس اور ضروری دستاویزات کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ فجیرہ میں سینکڑوں تارکین وطن اپنے سفارتی مشن سے مدد کی درخواست کر رہے ہیں۔ شمالی امارات میں سیلاب سے تباہی مچانے کے بعد تمام قومیتوں کے تارکین وطن پاسپورٹ، تصدیق شدہ تعلیمی دستاویزات، پیدائش اور شادی کے سرٹیفکیٹس اور تجارتی لائسنس کے نقصان کی اطلاع دے رہے ہیں۔ فجیرہ کے رہائشی علی چیک پورم نے بتایا کہ بہتے پانی کی وجہ سے اس کے پورے خاندان کے پاسپورٹ اس وقت خراب ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے مجموعی طور پر 5 پاسپورٹ کھو دیے ہیں، میری بیوی، میرے 2 بچے، میرے پوتے اور میرے۔ انہوں نے کہا کہ میری بڑی بیٹی اور اس کا بچہ ہندوستان سے دورے پر آئے تھے اور انہیں اگلے مہینے واپس جانا ہوگا۔ میں بہت فکر مند ہوں، ہم کیسے اس سے پہلے نیا پاسپورٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ جب ان کے گھر میں پانی کی سطح بڑھ گئی تو ہم نے دستاویزات کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی، مگر ہر طرف پانی تھا اور ہم کچھ نہیں کر سکے۔ مجھے امید ہے کہ قونصل خانے کے اہلکار ہماری مدد کریں گے۔ ہمیں پہلے ہی فرنیچر اور سامان میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ گمشدہ یا خراب ہندوستانی پاسپورٹ کو تبدیل کرنے کی لاگت تقریباً 570 درہم ہے، جبکہ فلپائنی پاسپورٹ کے لیے پاسپورٹ کی قسم پر منحصر ہے، یہ تقریباً 360 اور 600 درہم کے درمیان ہے۔ پاکستانی شہریوں کو پہلی بار گم یا خراب ہونے والے 10 سالہ پاسپورٹ کے لیے 250 درہم ادا کرنے ہوں گے۔ اماراتی صدر کا جنرل قمر جاوید باجوہ کو ٹیلی فون، ہیلی کاپٹر حادثے پر اظہار افسوس۔ تفصیلات کے مطابق افواج پاکستان کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زاید ال نہیان نے پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ہیلی کاپٹر حادثے پر تعزیت کی۔ ایک بیان میں ISPR نے کہا کہ جمعے کے روز اماراتی صدر محمد بن زاید ال نہیان نے پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور حادثے پر دکھ کا اظہار کیا۔ ISPR نے مزید بتایا کہ سعودی فوج کے سربراہ نے بھی پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ہیلی کاپٹر حادثے پر تعزیت کی ہے۔ امارات پاکستان میں $1 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا، روزگار کے مواقع بڑھنے کا امکان۔ تفصیلات کے مطابق ابوظہبی کے سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات پاکستانی کمپنیوں کے مختلف اقتصادی اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں $1 ارب کی سرمایہ کاری کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔
متحدہ عرب امارات کی سرکاری خبر رساں ایجنسی وام کے مطابق اس اقدام کا مقصد سرمایہ کاری کے نئے مواقع تلاش کرنا اور مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینا ہے۔ یہ اقدام مختلف شعبوں میں تعاون جاری رکھنے کے لیے متحدہ عرب امارات اور پاکستان کی خواہش کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ ان شعبوں میں گیس، توانائی کے بنیادی ڈھانچے، قابل تجدید توانائی، صحت کی دیکھ بھال، بائیو ٹیکنالوجی، زرعی ٹیکنالوجی، لاجسٹک، ڈیجیٹل کمیونیکیشن، ای کامرس اور مالیاتی خدمات شامل ہیں۔ پولیس کے ساتھ بچے کی گمشدگی کی جھوٹی رپورٹ، عوام کو مصدقہ ذرائع کی خبروں پر یقین کے حوالے سے تاکید۔ تفصیلات کے مطابق عجمان میں حکام نے ایک بچے کے لاپتہ ہونے کی افواہوں کی تردید کی ہے۔ اپنے آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر پوسٹ کی گئی ایک ٹویٹ میں عجمان پولیس نے واضح کیا کہ یہ خبر جعلی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے حکام نے رہائشیوں پر زور دیا ہے کہ وہ صرف تصدیق شدہ اور سرکاری ذرائع سے معلومات حاصل کریں۔ امارات میں وی پی این کا استعمال کرتے ہوئے فحش مواد دیکھنے سے آپ کو 2 ملین درہم جرمانہ ہو سکتا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورکس وی پی این ایس کا استعمال متحدہ عرب امارات اور خلیجی خطے میں محدود مواد جیسے ڈینٹنگ، جوا اور بالغوں کی ویب سائٹ تک رسائی اور آڈیو ویڈیو کالنگ ایپس ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے بڑھ گیا ہے۔ نارڈ سیکیورٹی کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق خلیجی خطوں میں وی پی این ایس کی مانگ میں اس سال کی پہلی سہ ماہی میں گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں تقریباً 3% اضافہ ہوا، جبکہ یو اے ای میں وی پی این ایس کی مانگ میں 36% اضافہ ہوا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ انٹرنیٹ صارفین ممنوعہ مواد کو ٹیپ کر رہے ہیں۔ خلیجی خطے میں وی پی این ایس کی مانگ ہر سال بڑھ رہی ہے۔ جتنی زیادہ مواد کی پابندیاں ظاہر ہوں گی، وی پی این سروس کی مانگ اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ نارڈ سیکیورٹی نے مزید کہا کہ بہت سے لوگ بلاک شدہ مواد تک رسائی کے لیے وی پی این کا استعمال کرتے ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ خلیجی باشندوں میں وی پی این کا استعمال مقبول ایپس جیسے واٹس ایپ، اسکائپ، فیس ٹائم، ڈسکارڈ، آئی ایم او کے ساتھ ساتھ ڈینٹنگ ایپس کے ذریعے آڈیو ویڈیو کال کرنے کے لیے عام ہے۔ نارڈ سیکیورٹی نے مزید کہا کہ مواد کے لحاظ سے وی پی این ایس کا استعمال محدود مواد جیسے ڈینٹنگ، جوا، فحش نگاری، منشیات اور وی او ایل پی ویب سائٹ تک رسائی کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ آشیش مہتا مینیجنگ پارٹنر آشیش مہتا اینڈ ایسوسی ایٹس کے مطابق یو اے ای میں وی پی این کا استعمال غیر قانونی نہیں ہے اگر اسے یو اے ای حکومت اور ٹیلی کمیونیکیشن اینڈ ڈیجیٹل گورنمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی ٹی ڈی آر اے کے رہنما خطوط کے مطابق استعمال کیا جائے۔ ٹی ڈی آر اے نے 1 اگست 2016 کو ایک بیان میں کہا کہ وی پی این ایس کو کمپنیاں، ادارے اور بینک اندرونی مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، تاہم غیر قانونی طریقوں یا جرم کے لیے وی پی این ایس کا استعمال افواہوں اور سائبر کرائمز کا مقابلہ کرنے سے متعلق 2021 کے یو اے ای فرمان قانون نمبر 34 کے تحت ایک سنگین جرم ہے۔ اس کے علاوہ ویب سائٹس، کالنگ ایپلیکیشنز، گیمنگ ایپلیکیشنز تک رسائی حاصل کرنے کے لیے آئی پی ایڈریس چھپا کر وی پی این کا استعمال کرنا غیر قانونی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے سائبر قانون کے آرٹیکل 10 کے تحت مہتا نے کہا کہ وی پی این کا غلط استعمال کرنے والوں کو 5 لاکھ درہم سے 2 ملین درہم تک قید اور جرمانے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔